الله الرحمن الرحيم. باب احتيال العامل ليهدى له. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الهجه من المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقلوبه وبركاته امين. قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه بن هشام عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى النسيه، فلما جاء حسده قال هذا مالك وهذا هديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تاتيك هديتك ان كنت صادقا. ثم ادبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل رجلا منكم على العمل الا فضلني الله فياتي فيقول هذا مالك وهذا هديه اهديت لي. افلا جلس في بيت ابيه وامي حتى تاتيه هديته ووالله لم ياخذ احد منكم شيئا بغير حق الا نسي الله يحمل يوم القيامه. فلا اعرفن احد منكم نسي الله يحمل بين له رغام وبغره له خوار وشاة تيعه ثم رفع يديه حتى روي بياض السيف يقول اللهم بلغت بصر عيني وسمع اذني. وفي قال حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن رجل شديد عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق تساقبه. وقال بعض الناس اذا اشترى دارا ب20,000 درهم فلا باس ان يحتال حين يشتري دارا ب20,000 درهم وينقض 6,000 درهم من 669 وينقض دينارا من الأرض من 20,000. فإن طلب الشافعي خلال 20,000 درهم إلا فلا سبيل له على ذلك. فإن استلقت الدار ورد المشتري على البال ما دفع عليه وهو 6,000 درهم و669 درهما ودينارا، لأن البيع هي السلعة عند وصرف في الدينار. فإن وجد هذه الدار أيضا ولم تساق فإنه يرد عليه 20,000 درهم. قال أبو عبد الله فجعل هذا الخداع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا بيع ولا خسة ولا ضائلة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى سفيان قال حدثني ابراهيم بن ميسرة عن رجل شديد عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه سلم سعد بن مالك بين الناس بن صالح وقال لولا ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصدقه ما اعطيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جہاں وہ حدیث روایت کی ہے جس سے پڑوسی کا حق سے شبہ حاصل ہوتا ہے الجار کا حق کو بھی سفر جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک ہیلا بیان کیا ہے جو شبہ کو باطل کرنے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے. اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حنفیہ خاص حالات میں شبہ کو ختم کرنے کے لیے وہ ہیلا اختیار کرنے کو جائز کہتے ہیں. یہ ہیلا جو امام بخاری نے یہاں بیان کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص نے مکان بیچنا ہے اس کو کس شخص کے ہاتھ میں، اور وہ چاہتا ہے کہ جو شبہ آئے گا شبہ کا حق ہے، اس سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی شبہ کا بنانے والا نہ کرے. تو وہ کرتا یہ ہے کہ وہ مکان جو بیچ رہا ہے وہ ہے تو 10,000 درہم کا، بازار میں اس کی قیمت جو ہے وہ 10,000 درہم. اب اس کا دیکھا ہے کہ اگر میں 10,000 بیچوں گا تو کوئی شبہ کا دعویٰ کر دے گا. تو مشتری اور بائر دونوں مل کے آپ اپنے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی میں یہ مکان 20,000 میں خریدتا ہوں، 10,000 کے بجائے کتنے میں 20,000، یعنی بازار سے دگنی قیمت. تو اب اگر فرض کرو کوئی شفیع دعویٰ کرنا چاہے شبہ کا، تو شبہ میں یہ ہوتا ہے نا کہ جتنی قیمت میں بیع ہوئی ہے شفیع اسی قیمت پر لے سکتا ہے نا. تو اب اگر 20,000 میں خریدا جبکہ مکان کی کل قیمت جو بازار میں ہے وہ 10,000 ہے، تو کون بیوقوف ہے جو یہ کہے گا کہ میں شبہ کا دعویٰ کرتا ہوں؟
20,000 میں بیچ کی تو بھائی یہ مکان جو ہے 20,000 میں خریدتا ہوں، لیکن اب خریدار کو وہ نقصان ہو رہا تھا کہ وہ 10,000 کا مکان 20,000 میں خرید رہا ہے، تو خریدار کا نقصان تھا. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اس نے یہ ہیلا کیا کہ دیکھو بھائی مکان کو 20,000 میں خریدا، اب پیسے ادا کرنے ہیں تو 10,000 ابھی لے لو نقد، ٹھیک ہے، تو باقی میرے دن میں کتنے رہ گئے 10,000. تو ایسا کرو کہ وہ جو 10,000 میرے دن میں ہے، میں تمہیں دینا مجھے دینے ہیں وہ، تو وہ میرے میں واجب ہے کہ میں تمہیں دوں، اس کے بجائے مجھ سے 1 دینار لے لو، اس کے بجائے 1 دینار لے لو تم، یعنی وہ جو 10,000 روپئے میرے دن میں واجب ہے اس سے طے کر لو، وہ مجھ سے خرید لو، تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں 1 دینار. ٹھیک، تو یہ مستقل بے ہو، یعنی 10,000 درہم کی بے ہو گئی شاید سے 1 دینار. تو 10,000 جو اس کے ذمہ میں واجب تھے وہ اس نے فروخت کر کے 1 دینار. ٹھیک، تو اب مشتری وہ بائیں کے پاس جو پہنچ گئے وہ کتنے پہنچ گئے 10,000 درہم اور 1 دینار. تو مقصد کیا حاصل ہو گیا کہ 10,000 میں مکان مل گیا اور بے ہوئی 20,000 پر. زیادہ اگر شفیع دعویٰ کرنا چاہے تو اس سے کہا جائے کہ بھائی دعویٰ اگر کرنا ہے تو 20,000 سے کرو، اس لیے کہ مکان جو بکا تھا وہ 20,000 میں بکا تھا. اور یہ 1 دینار کا جو معاملہ ہے یہ مستقل بے شرط ہے جو 10,000 کے بدلے میں 1 دینار سے رہے ہو. بات سمجھ آئی؟ ویسے ایک طرف تو یہ ہیلا کیا کہ شفیع کا صبح باطل کرنے کے لیے یہ ہیلا کیا کہ تاکہ شفیع دعویٰ نہ کرے. ٹھیک، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو کہ جہاں کیٹور ہے تو بینک سے میں ہوئی 20,000، لیکن اگر فرض کرو کہ اس گھر کے اوپر استحقاق کا دعویٰ ہو جائے، یعنی کچھ دوسرا شخص یہ کہے کھڑے ہو کر کہ یہ مکان جو تھا یہ تو میرا تھا، 30 آدمی کھڑا ہو کر کہتے ہیں جو میرا تھا، اور وہ ثابت بھی کرتے تھے یہ میرا تھا، سمجھے نا، اور بائر کو بیچنے کا کافی نہیں تھا. تو اب جو واپس کرے گا وہ، سمجھے نا، وہ واپس جو کرے گا نا، اب بے تو ختم ہو گئی، جب بے ختم ہو گئی تو پیسے جو بائر نے دیے تھے وہ واپس کرے گا، تو واپس جو کرے گا وہی 10,000 کرے گا، 20,000 میں کرے گا. حالانکہ بے کہہ رہے تھے کتنے میں ہوئی 20,000 کا، لیکن جب واپس کرے گا تو 10,000 واپس کرے گا اتفاق سے ضرور. چلو یہ بھی ہو گیا. تو کہتے ہیں لیکن اگر اتفاق نہ ہو بلکہ مشتری جو ہے وہ خیال عیب کے ذریعے اس کو واپس کرنا چاہیے. کیا مانا کہ مشتری نے خرید تو لیا، خریدنے کے بعد اب اس گھر کے اندر کوئی عیب نکل آیا جس کی وجہ سے اس کو لوٹانے کا حق حاصل ہو. خیال عیب نہیں کیا، خیال عیب کی وجہ سے اگر واپس لوٹائے گا تو اس صورت میں اس کو 20,000 ہی لوٹا موبائل پھر 10,000 ہے بلکہ پھر 20,000. تو کہتے ہیں کہ چکر چلا ہوا ہے کہ ایک طرف بیع کیا 20,000 پر اور شفیع کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ 20,000 کی بیع ہے، اور استحقاق کی صورت میں کہتے ہیں 20,000 نہیں ہے بلکہ 10,000 ہے، اور خیال عیب کی صورت میں کہتے ہیں کہ پھر 20,000 ہے. تو یہ عجیب چکر چلایا ہوا ہے جس سے کہ یہ دھوکہ بازی ہو رہی ہے
اور یہ میلا اس طرح کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے. یہ کہنا چاہتے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ میلا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کا مقصد کوئی صحیح نہ ہو بلکہ شبے کو جو شریعت نے شبے کا حق کیا ہے اس کو باطل کرنا مقصود ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں اس شبے کو باطل کرنا مقصود ہے, سب کے لیے ناجائز بھی ہے وہ بھائی ناجائز ہوگا. اور اگر مقصد صحیح ہے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک آدمی ہے بے گھر ہے اور اس کو گھر ملتا نہیں ہے کہیں پر بھی, ہر جگہ جہاں بھی خریدتا ہے تو روپے کا دعویٰ ہو جاتا ہے, اور پڑوسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے محض اپنی جائیداد بڑھانے کے لیے وہ روپے کا دعویٰ کرتا ہے, تو اس کو رقم ہیلا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس ہیلے کی گنجائش کے لیے چند شرائط. پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 کے اوپر بے ہوئی اور بعد میں جو 10,000 دے دیے 10,000 کے بدلے میں 1 دینار دے دیے, سمجھے نا. تو یہ جو 1 دینار کی بے ہے 10,000 درہم کے صورت میں یہ 62 ہے نا. تو اگر یہ دوسری بے پہلے ہی سے پہلی بے کے اندر شرط لگا کر ہو, یعنی یہ کہے کہ میں 20,000 میں بیچتا ہوں اس شرط پر کہ 10,000 تو نقد دوں گا اور باقی 10,000 کے اندر تم کو بے کرنی ہوگی اس کی 1 دینار. اگر یہ شرط لگا کر کرتا ہے تو یہ شرط لگا کر کرنا ناجائز ہے اور یہ بے فاسد. سمجھے نا. کیوں؟ اس لیے کہ بے کے اندر کوئی ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اور جس میں عقد المتعاقدین کا نفع ہو, ایسی شرط لگانے سے بے حاصل ہو جائے. تو یہاں پر اگر یہ شرط لگا کر رہا ہے کہ پہلی بے جو 20,000 میں کی ہے اس کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ 10,000 درہم کی بے تمہیں 1 دینار میں کرنی ہوگی, یہ بے باقی رہی ہیلا ہو گئی چلے گئے, سمجھ گیا نا. لیکن اگر شرط نہیں لگائی بلکہ 20,000 میں مطلقاً بے کی اور اس میں کوئی شرط نہیں کی تو بے درست ہوگی. اب اس کے بعد اگر وہ 1 دینار کے عوض میں 10,000 درہم کی بے کرتا ہے 65, تو یہ 62 مستقل بے ہے, اس کا پہلی بے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں مشروع نہیں. یہاں پر ہم باہر رضامندی سے دونوں کر سکتے ہیں. باہر رضامندی بھی ہو گئی اور کیونکہ بے شرط ہے لہٰذا تقابل فی المجلس کی شرط بھی پوری ہو گئی. وہ کیسے پوری ہو گئی کہ 10,000 درہم مشتری کے ذمے واجب سے 10,000 درہم واجب سے کس کے ذمے مشتری کے ذمے, اور یہ 10,000 درہم مشتری کے قبضے میں ہے نا. اور 1 دینار جو بائع دے رہا ہے وہ بائع نے فوراً دے دیا. نہیں, مشتری نے فوراً دے دیا 1 دینار, سمجھے نا. یہ مشتری نے فوراً 1 دینار دے دیا اور کہے کہ عوض میں دے دیا کہ بھائی تمہارے ذمے جو میرے ذمے جو 10,000 درہم تھے اس کے بدلے میں جو ہے تمہیں دے رہا ہوں. تو تقابل فی المجلس پایا گیا نا, لہٰذا بہتر درست ہو گئی. اور کیونکہ یہ بہتر پہلی بے کے تک مشروط نہیں تھی اس واسطے جو مستقل بے ہے اس کا پہلی بے سے کوئی تعلق نہیں. تو اب یہ دونوں بے درست ہو گئی کیونکہ مشروط نہیں. لہٰذا جہاں تک مکان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ کتنے میں بیچا گیا 20,000, اور اگر کبھی خریدنا چاہتا ہے تو اس کو 20,000 میں خریدنا ہوگا. جہاں تک استحقاق کا تعلق ہے, استحقاق کی جو بات کہی نا کہ اگر استحقاق ہو گیا جسے آدمی نے دعویٰ کر دیا قابل کر
دیا کہ یہ مکان اس کا تھا، تو اس صورت میں جو لوٹائے گا وہ کتنے لوٹائے گا؟ 10,000 درہم اور 1 دینار لوٹائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیع سب جو دوسری بیع تھی نا، یہ اس لیے صحیح ہوئی تھی کہ 10,000 پہلی بیع درست ہو گئی تھی، اور پہلی بیع کے درست ہو جانے کے نتیجے میں 10,000 درہم مشتری کے ذمہ واجب ہو گئے تھے، ہے نا، اور پھر اس نے 1 دینار دیا تو تقابل فی المجلس ہو گیا۔ لیکن اگر پہلی بیع باطل ہو گئی استحقاق کی وجہ سے، جب استحقاق کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ یہ گھر بائع کی ملکیت ہی میں نہیں تھا، جب ملکیت میں نہیں تھا تو اس کو بیع کا حق حاصل نہیں تھا، جب بیع کا حق حاصل نہیں تھا تو جو بیع ہوئی وہ کل عدم ہوئی، باطل ہوئی ہی نہیں۔ جب وہ بیع درست نہ ہوئی 30,000 والی تو 10,000 درہم مشتری کے ذمے میں نہیں آئے، جب نہیں آئے تو ان 10,000 درہم کے عوض میں دینار کی جو بیع ہوئی ہے اس میں قبضہ ایک طرف سے ہوا، دوسری طرف سے نہیں ہوا، سمجھے نا، تقابل فی المجلس کی شرط نہیں پائی گئی۔ لہٰذا جب پہلی بیع باطل ہوئی تو دوسری بیع بھی باطل ہو گئی۔ اب کیا ہوگا کہ جتنے پیسے بھی لیے تھے حقیقتاً وہ واپس کریں بائع، تو بائع جو حقیقتاً لیے تھے وہ 10,000 اور 1 دینار دیا تھا وہ واپس۔ بات سمجھ آ رہی؟ رہا خیال عیب کا مسئلہ، تو خیال عیب کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ بیع پہلے دن سے باطل ہو، بیع تو درست ہو جاتی ہے، تام ہو جاتی ہے، کیونکہ ملکیت بائع کی ثابت ہے اور دونوں نے ایجاب و قبول کے ذریعے بیع کی ہے، تو ارکان بیع بھی پوری طریقے سے پائے جا رہے ہیں، بیع تو پوری ہو گئی۔ بیع پوری ہو جانے کے بعد ایک ایسی خرابی کا نظر آ گئی گھر میں جس کی وجہ سے مشتری کو خیال بس حاصل ہو، یعنی اگر چاہے تو بس کرتے، چاہے تو بس نہ کرے، سمجھے نا۔ تو چونکہ بیع صحیح ہو گئی تھی، جب پہلی بیع صحیح ہوئی تو اس کے بعد جو دوسری بیع یعنی بیع ترک ہوئی تھی 1 دینار کی 10,000 درہم کے مقابلے میں، وہ بیع بھی درست ہو گئی، کیونکہ تقابل فی المجلس کی شرط وہاں پر پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی صحیح ہو گئی۔ تو اب وہ دوسری مستقل بیع تھی جس کا پہلی بیع سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اب جب خیال عیب کی وجہ سے واپس لوٹ آئے گا مشتری تو بائع کو کتنے دینے ہوں گے؟ 20,000 ہی دینے ہوں گے، کیونکہ پہلی بیع درست ہو گئی تھی، 20,000 کے اوپر ہوئی، زیادہ 20,000 ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے وجہ اس سارے سلسلے کی۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا یہ زیادہ اس کے جائز ہونے کی شرط تو یہ ہے کہ ٹکڑے کو باقی کرنے کے لیے باقی کو ضرورت آئی ہو، اور خزان اس سے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ پہلی بیع کے وقت میں دوسری بیع کو بطور شرط ذکر نہ کیا جائے، بلکہ پہلی بیع جو ہے بغیر شرط سے کی جائے، اور پھر دوسری بیع جو ہے بعد میں لگانا دی جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے تفصیل۔ اب دیکھو کہتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجار الحق بالتقوی وقال بعض الناس اذا اشترى دارا ب20,000 درہم، کہ اگر کسی شخص نے کوئی گھر خریدا 20,000 درہم میں فلا باس ان يحتال، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عقیدہ یہ کرے اذا اشترى دار ب20,000 درہم، جب وہ 20,000 درہم کا خرید رہا ہے تب ينقضه 9,000 درہم و9,999، جو اس کو وہ 9,999 درہم تو دے دے فوراً، سمجھے نا، کہ 9,999 کہا انہوں نے 10,000 کرتے تو بھی وہی مسئلہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سمجھے نا، 999 درہم سے فوراً دے دے، یا خود وہ دینار بھی بات بکتے ہوئے دینار پر، اور 1 دینار دے دے نقدن، وہ جو باقی 20,000 ہے میں سے جو باقی رہ گئے ہیں ان کے عوض میں۔ تو ان فلبت کبھی ہے، تو اگر کبھی مطالبہ کرے تو عقل رہا کہ دینار کا درہم اس کو لینا پڑے گا 20,000 درہم،
وللہ فلا کبھی رہو لگتا ورنہ اگر اس کو کر لینے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن اگر گھر پر استحقاق کا دعویٰ ہو گیا تو رجع المشتری بائع بما دفع ہے، تو مشتری بائع سے رجوع کرے گا یعنی مطالبہ کرے گا اتنی ہی رقم کا جس کی حقیقت اس نے دی تھی. وہ جیسا تو آیا درہم و 392 درہم و دینار، 9,999 درہم اور 1 دینار یہ واپس کرے گا بائع کو. لیکن البیع من الطریقہ انتقل الثمن بالدینار، کیونکہ بیع جب ملتحق ہو گئی یعنی معلوم ہوا کہ بیع وہ بائع اس کا مالک ہی نہیں تھا تو پھر شرط جو ہے وہ ٹوٹ گیا دینار کے اندر. ٹھیک بلکہ وجہ کا جہاز میں تاریخ عیبت، لیکن اگر اس گھر میں اس نے کوئی عیب پایا بلند اتفاق نہیں ہوا تو ان لوگ ضرور دفعہ آگے ڈال سکتے. تو اب اگر دکھائے گا تو 20,000 درہم واپس کرنے پڑیں گے مشتری نہیں بائع کو. سمجھے نا؟ کارا جو ہماری کتب کا اجازت حاصل خدا حاضر ہوتی ان لوگوں نے یہ دھوکہ بازی مسلمانوں کو درمیان جائز کر دی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیع المسلم لا باع ولا خبث ولا قال. تو مسلمان کی بیع تو ایسی ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ جس سے یہ دھوکہ بازی مسلمانوں میں چل پڑ. آگے کرو میں جا رہا آپ کو بھی قبیل والی حدیث کے بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التعبیر. باب ما بني في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والرؤيا الصالحة. وفي قناة یہ کتاب ہے تعبیر رؤیا کے بارے میں اور مختلف خواب مختلف حالات میں واقع ہوتے ہیں تو ان کی تعبیر کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے مسائل کتاب میں ہم بتائی جائے. خواب کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں فلاسفہ بھی بڑے سرگرداں رہے ہیں کیا حقیقت جاننے کے لیے. سائنسدان بھی ماہر نفسیات بھی اطباء بھی اور صوفیہ کہ خواب کی حقیقت کیا ہو. لیکن واقعہ یہ ہے کہ سارے کچھ بیٹھے ابالنے کے بعد حقیقت کسی پر بھی نہیں کوئی ہے کیا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس طرح آتے ہیں خواب. البتہ یہاں میں اس کلم میں پڑھنے کی کوئی نہ حاجت ہے اور نہ اس کا کوئی یقینی نتیجہ نکل سکتا ہے. البتہ جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی آپ یہاں پر جس پر پڑھیں گے وہ ایک خاص 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتا ہے اور سچا خواب ہوتا ہے. اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے اور وہ تعبیر صحیح وہ یا ایک خاص ہے. اور ایک خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کسی کو ڈرانا چاہتا ہے اس کو کوئی ڈراؤنا خواب نظر آ جاتا ہے اور کچھ بھی حقیقت اس کی نہیں ہوتی. نہ کوئی اس کی تعبیر ہوتی ہے نہ کوئی اس کی حقیقت. تیسرے وہ خواب ہے جو حدیث النفس اس کو فرمایا کہ انسان بیداری کی حالت میں جو خیالات انسان کے ذہن پر طاری رہتے ہیں وہ خیالات جو ہیں وہ سونے کی حالت میں خواب کی شکل میں متمثل ہو جاتے ہیں. ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. سمجھے نا؟ تو صرف رؤیا صادقہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اس کی تعبیر ہوتی ہے اور اس کا اور وہ سچا ہوتا ہے. باقی اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے کون سا رؤیا پہلے قسم کا ہے کون سا دوسرا ہے کون سا تیسرا ہے اس کا کوئی لگا بگا ایسا اصول نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ فلاں رؤیا صادقہ ہے فلاں حدیث النفس ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے بندے کو تعبیر رؤیا کا علم اور اس سے مناسبت عطا فرما دیتے ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی اور انبیاء کرام کے بعد بہت سے حضرات کو جیسے محمد بن سیرین کے رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے حضرات پر اللہ تعالیٰ منتخب فرما دیتے ہیں تعبیر رؤیا کا علم
تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا خاص رویا صادقہ ہے اور کون سا محض حدیث نفس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہابی علم ہے، جذبی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی کوشش کر کے علم کو حاصل کر لے. یہ ایک وہابی علم ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ادا کرتے ہیں. بس یہ حقیقت ہے، باقی اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن بقير عن ابن شهاب قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال الزهري فاخبرني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت اول ما بدا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، وكان يرى الرؤيا الا جاء فيه مثل بلد الصبر، فكان ياتي هران فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود بذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود بمثلها حتى فجاه الحق وهو في غار هراء، فجاءه ملك فيه فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغطني ثانيه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغطني ثالثه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، فرجعت فيها تربط ببادره حتى دخل على خديجه فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فقال يا خديجه مالي واخبرها الخبر، وقال قد خشيت علي، فقال له كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتذكر الحديث وتحمل الكلا وترضى الضيف وتعين على نراج الحق. ثم انطلقت في خديجه حتى اتت في ورقه بن نوفل بن عبد المطلب بن قصي وهو ابن عم خديجه اخوها بها، وكان امرا تنصر في الجاهليه، وكان يكتب الكتاب العربيه فيكتب العربيه من الانجيل ما شاء الله ان يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقال له خديجه اي ابن عمي اسمع من ابن اخيك، فقال ورقه ابن اخي لا ترى، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما راه، فقال ورقه هذا الناموس الذي انزل على موسى يا ليتني في اجل ان اكون حيا حين يخرج عقوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيه، فقال ورقه نعم لم يات رجل قط بما جئت به الا عوديا، ويدركني يومك عن سوء اسم معدلا، ثم لم ينت ورقه ان توفي فقتل بحيه فتره، حتى هجم النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغنا هدنا على منه مرارا كي يتردد من رؤوس الشرائع الجبال، فقلنا اوغى بلغه جبل كي تؤمن منه ثلاثه لو جبريل، فقال يا محمد انك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جعش وتقر نفسه فيكتب، فاذا طالت عليه فتره الله قضى مثل ذلك، فاذا اوفى بلغه الجبل تبدله جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس قال والاستاذ راي الشمس بالنهار ودور القمر بالليل. باب رؤيا الصالحين وقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الى فتحا قريبا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الحسنه من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوه. باب رؤيا من الله. اب 40واں حصہ نبوت تک کہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن علماء کرام نے یہ توثیق کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو کل مدت بعثت ہے وہ 23 سال نبوت سے لے کر اور وفات تک 23 سال، اور ابتدا میں 23 سال سے پہلے 6 مہینے آپ کو رویا کا لحاظ ہے، تو 23 کا جو اگر دگنا کیا جائے تو 40 ہو جاتا ہے، تو یہ 6 مہینے جو ہے کہ 40واں حصہ ہوا نبوت، سمجھے نا؟ تو رویا کالیہ جو آپ کو آتے رہے 6 مہینے تک یہ نبوت کا 40واں حصہ، لیکن اس سے معنی نہیں ہے کہ جس تک کو رویا کالیہ آتے ہوں اس کو نبوت کا کوئی نبوت حاصل ہے، کیونکہ یہ فرمایا کہ یہ نبوت کا جز ہے، اور جز اگر جز جو ہے اس کے اوپر کوئی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس واسطے جو مطلب علامہ خواجانی یا منتظر نبوت نے یہ کہا کہ یہ بالکل باقی ہے. جی. باب رؤيا من الله. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد سمعت على سلمة قال سمعت على قتادة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من
الشيطان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن قتادة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليهنئها، واذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره. یعنی اچھا خواب دیکھے تو دوسروں سے ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھے جس میں کوئی ڈراؤنی بات ہو یا کوئی بری بات نظر آ رہی ہو تو پھر وہ دوسرے لوگوں سے کہے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی سے ذکر بھی جی. باب رؤيا الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير واثنى عليه وقال لقيت باليمامة عن عبد قال حدثنا مسامة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالح من الله ورسوله من الشيطان، فإذا حلم فليتعقد منه وجدت عن شماله فإنها لا تضره. وعن أبيه قال حدثنا عبد الله بن ابي قتادة عن عبده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن منهم من 46 جزءا من النبوة. ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا ابراهيم بن سالم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ابي هاشم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. باب مبشرات. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة الا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. باب رؤيا يوسف عليه السلام وقوله: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت الساجدين إلى قوله: إن ربك عليم حكيم. وقوله: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل إلى قوله: والحكم بالصالحين. باب رؤيا إبراهيم عليه السلام وقوله: فلما بلغ موسى قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلى قوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد: أسلم ما أمر به وسلمه وضع وجهه بالأرض. باب التواتر على الرؤيا. وبه قال حدثنا ایک ہی خواب مختلف لوگ دیکھیں تواتر ان کا اتفاق ہو جائے کسی خواب کے اوپر تو یہ مزید بشارت کی تاثیر ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگوں کو لہر القدر جو ہے وہ آخری 7 راتوں میں نظر آئی ہے تو زیادہ آخر نظر آئی تو آپ نے اس کو اہمیت تو معلوم ہوا تو اس کو اہمیت کریں. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ چاہے تواتر ہو یا انفرادی طور پر تو خواب دیکھتے ہیں شرعاً و حجت نہیں. جہاں جو حجت بنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بنا کہ بھائی تم آخری راتوں میں تلاش کرو اگر آپ کا یہ ارشاد نہ ہوتا تو مجرد لوگوں سے خواب دیکھنے سے کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہوتی, صحیح حکم ثابت نہیں ہوتی, کبھی بھی حجت نہیں ہوتا. خواب کتنے بڑے سے بڑے ولی کا ولی اللہ کا ہو, کتنے بڑے سے بڑے بزرگ کا ہو, وہ خواب حجت نہیں ہے. یعنی حجت نہ ہونے کا معنی کیا ہے ذرا سمجھ لو. حجت نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا, کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی جو حرام ہے, جو حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا, کوئی جو چیز جو مباح ہے وہ واجب نہیں ہو سکتی, سمجھے نا, جو واجب ہے وہ مباح نہیں ہو سکتی, کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر کوئی مباح کام ہے اور اس کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی بات نظر آتی ہے تو عام طور سے یہ ہے کہ اس پر آدمی اگر اس میں کوئی مقصدہ نہیں ہے اور اس کے اندر بظاہر کو خرابی نظر نہیں آ رہی تو کر رہے ہو, لیکن اس کو حجت شرعی سمجھنا اور دوسروں پر اس کو لاگو کرنا, نافذ کرنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اگر تم بھی ایسا کرو تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اور یہاں سے بہت سی گمراہیوں نے جنم لیا. ہمارے معاشرے کے اندر مدتوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے خواب کو ایک حجت شریعہ بنا لیا اور اس کی بنا کر احکام جاری کرنے شروع کر دیے, لوگوں کو اس کو دعوت دینے شروع کر دی.
یہ کوئی حقیقت کی شریعت میں نہیں. اس پر ساری امت کا اجماع ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی فقیر کا، کسی معذر کا، کہ خاص کو حجت کی طرح سے. جی. وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان اناسا مروا ليله القدر في السبع العواقب وان اناسا مروا عنا في العشر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع العواقب. باب رؤيا اهل السجون والقتال والشرك لقوله ودخل معه الفتنه فكان الى قوله. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات اچھا خواب جو ہے وہ مشرک کو بھی آ جائے، سچا خواب کافر کو بھی آ جائے، فاسق کو بھی آئے. لہٰذا یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا خواب دیکھنا کسی کی ولایت کی علامت نہیں، کسی کے تقرب کی علامت نہیں، کسی کے متقی ہونے کی علامت نہیں. اچھا خواب جو کوئی جتنا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اسی طرح وہ خانے میں جو ساتھی آئے تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ جس وقت دیکھا اس وقت کفر کی حالت میں تھے، لیکن ان کو بھی سچا خواب آتا. تو یہ خواب ہو یا کشف بھی ہو جاتا ہے، بار بار کافروں کو ہو جاتا ہے، پاگلوں کو ہو جاتا ہے. لہٰذا کشف یا خواب اگر کوئی صحیح بھی دیکھے سچا بھی دیکھے تو یہ اس کی ولایت کی علامت نہیں ہے، اس کے متقی ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ متقی ہونے کا دعویٰ بتا ان اعمال پر ہے جو انسان بیداری میں کرتا ہے. خواب دیکھنے سے کوئی ولی نہیں بنے، یہی کہنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر کسی کو خواب میں کوئی بشارت ہو جیسے پہلے بولی ہے مبشرات، تو اس کی بھی حقیقت کیا ہے جو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیے، بڑے بلیغ لفظ. رویا تسر ولا تغر، کہ خواب جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن دھوکے میں نہ ڈالا، کیونکہ اصل دار و مدار انسان کی مقبولیت کا اللہ کے ہاں وہ خوابوں پر نہیں ہے بلکہ بیداری کے اندر کیے ہوئے اعمال. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جی. إلى قوله فلما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك والذكر يستعنى من ذكر أمة قرن ويقرأ أما النسيان. وقال ابن عباس يعصرون العنان والدهن تحسنون تحدثون. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جوارية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وعلى عبيدة وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم ثانيتان لعجبته. قال أبو عبد الله يعني لو كنت لعجبت في أفضل ما دعيت له وآخره. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وفي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وفي قال حدثنا معل بن عبد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآني في المنام فرآني فإن الشيطان لا يتخيل به. وروي مؤمن من 46 جزءا من النبوة. وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عبد الله بن ابي جعفر قال اخبرني ابن سلمة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا قال من الله والحكم من الشيطان فمن رأى شيئا يكره فلينبذ عن شيئا ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره وإن الشيطان لا يتراعى. وفي قال حدثنا خالد بن حبيب قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا زبيد عن الزهري قال ابو سلمة قال ابو قتادة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فماني قال الحق تابعه يونس وابن الزهري. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن حباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رآني قال الحق فإن الشيطان لا يتكبر بي. باب رؤيا الليل رواه السمرة. وفي قال حدثنا عن حديث بن حسان العيني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن السقالي قال حدثنا عجيب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكرم ونصرت بالرعب وبين من أنا نائم عن ذارعة لأصيب مفاتيح خزائن الأرض حتى وقع في يدي. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تستقبلونها. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورأينا الليلة في الكعبة فرأيت رجلا آدم كافرا عند راعي من رجال له همة كافرا عند راعي اليمن الرجل يخطر مع المتكئ على رجلين وعلى آبات رجلين
وفي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم كان يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت ليله في المنام مسار الحديث وتراه الامام كثير مع حضوره وسفيان بن حسين عن سوريا عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزبيدي عن سوريا عبيد الله ان ابن عباس وابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعيب وإسحاق ويحيى عن الزهري كان ابو هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معمر لا يسند حتى كان بعض باب الرؤيا بالنهار وقال ابن عون عن المسكينين والنهار مثل الرؤيتين. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع عن بن مالك رضي الله تعالى عنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا على امه هانئ من الحنى وكان تحت عباده الصفوان فدخل عليها يوما فاطعمته وجعل تقضي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يذهب فقالت الرب ما اليك يا رسول الله قال الناس من امتي ورد عني غداة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الاسره او قال مثل الملوك على الاسره شك اسحاق قال فقلت يا رسول الله قلوا باهل يا رسول الله قلوا باهل لكان منه فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ وهو يذهب فقلت ما اليك يا رسول الله قال الناس من امتي ورد عني غداة في سبيل الله كما قال في الاولى قال فقلت يا رسول الله قلوا باهل لكان منهم قال انت من الاقلين فركبت البحر في زمان معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما فطلعت الدابه حين خرجت من الدار فهلكت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رؤيا الهلال. بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المسلمين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت انه مر على امرأة من الانصار رضي الله تعالى عنها وعنهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته انه مختصم وهاجرين قرعة قالت فطار لنا عثمان بن مدعون وانزلناه في ابياتنا فرجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي قتل وكفن في اصحابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فوالله لقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل به فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا وقال ما ادري ما يفعل به قالت واحزنني فنمت فرايت لعثمان عينا تجري فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمل. باب الحلم من الشيطان فاذا حلم فليصدق عن يساره فليستعذ بالله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا حلم احدكم الحلم يكرهه فليصدق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. باب اللبن. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم ثم اوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى اني لارى يخرج في اذابري ثم اعطيت طرف عمر قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم. وبه باب اذا جرى اللبن في اطرافه او اذابره. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اصيب بقدح لبن فشربت منه حتى اني لا رضي يخرج من اطرافي فاعطيت صدري عمر بن الخطاب فقال من حوله فما اولت ذلك يا رسول الله قال العلم. باب القميص في المنام. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامه بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم خمس منها ما يبلغ السبع ومنها ما يبلغ دون ذلك
ومر عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ما أولت يا رسول الله قال الدين. باب جلد القميص في المنام. وبه قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنا ابو امامه بن سهل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الصدر ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما اولته يا رسول الله قال الدين. باب الحمر في المنام والروضة الحمراء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عربي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر رضي الله تعالى عنهم فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت كأنما عمودا وضع في روضة حمراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها كيسة والمنتف والبسيط فقيل ارقم فرقيت فرقصت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوسطى. باب كشف المرأة في المنام. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريتك في المنام مرتين اذا رجل يخلق في سرقة حرير فقلت هذه امرأتك فاكشفها فاذا هي انت فاقول ان يكن هذا من عند الله يمضي. باب الحرير في المنام. اور ذائقہ کو کسی حدیث لباس میں لے کر آیا سرقہ سنانا ہے اختتام اور یہ کہا کہ یہ آپ کی بیوی میں نے کھول کے دیکھا تو وہ تم ہی عطا کرے تو میں نے دل میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کو نافذ کرتے ہیں یعنی تمہارے کے ساتھ ہے. جی باب الحرير في المنام. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريدك ان اتزوج بمرتين اريدك قبل ان اتزوج بمرتين رايت الملك يخلق في سرقه من حرير فقلت له اكشف فاذا كشف فاذا هو انت فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضيه ثم اريد ان يخلق في سرقه من حرير فقلت اكشف فاذا كشف فاذا هي انت فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضيه. باب المصابيح في اليد. وبه قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصبت بالرعب وبين انا نائم أصيب بمصابيح خزائن الأرض فقطع في يدي. قال محمد رحمه الله وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. باب التعليق بالعرضة للخلقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال وحدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال أخبرنا معاذ عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم قال رأيت كأني في روضة وسط الروضة عمود في أعلى العمود عرضة فقيل لي ارفع قلت لا أستطيع فأتاني بسيط فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصرتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوسطى لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. باب عمود الفصاء تحت الرسالة. باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رايت في المنام كان في يدي سرقه من حرير لا اهديها الى مكان في الجنه الا طارت بي اليه فقصدتها على حفصه فقصدها حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخاك رجل صالح او قال ان عبد الله رجل صالح. باب القيد في المنام. وبه قال حدثنا عبد الله بن
وبه قال حدثنا عبد الله بن فتاح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيرين انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لا تكتب رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه وما كان من النبوه ایک مال کی بات کو اس وقت میں لوگوں کو سچا خواب نظر آئے گا اور بعد میں زمان کا مانا یہ ہے کہ جب دن چھوٹے ہو جائیں جیسے سردیوں کے دن ہوتے ہیں نا چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں جو خواب آتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہوتے ہیں بعض لوگوں نے یہ وما كان من النبوة فإنه لا يصح قال محمد وأنا أقول هذه قال وكان يقال الرؤيا ثلاث حديث النفس وتصريف الشيطان وبشرى من الله فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي قال وكان يكره الظل في النوم وكان يعجبهم القيد ويقال القيد صباح في الدين ورواه قتادة يعني اگر گلے میں ٹاپ دیتے اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اگر پاؤں میں زنجیر دیتے تو یہ پسند کرتے کیونکہ زنجیر اگر پاؤں میں ہو تو یہ تعبیر کیا کہ ثبات دین پر استقامت ملتی ہے. ورواه قتادة ويونس وهشام وابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وادركه بعضهم كله في الحديث فحديث عوف أبين وقال يونس ولا احسبه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال ابو عبد الله رحمه الله لا تكون الاغلال الا في الاعناق. باب العلم الجاري في المنام. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ام العلاء رضي الله تعالى عنها وعنهم وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت صار لنا عثمان بن مظعون استسقنا حيث أقرأ بالأنصار على سكن المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أسفاره فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائل فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال وما يدريك؟ قلت لا أدري. قال أما هو فقد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير من الله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قال أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذلك عمله يجري له. باب نزع المال من الجيل حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا سفر بن جبير قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر البر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نفسه ضعف فغفر الله له ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلما رأى عبقريا من الناس يسري فريه حتى ضرب الناس بعظمه.